بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی نشستوں سے ایک مضمون چل رہا ہے اور وہ مضمون ہے آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے، کن اسباب کی بنیاد سے اور کن وجوہات کی بنیاد پر گھریلو زندگی متاثر ہے اور انتہائی خطرناک موڑوں پر گھریلو زندگی کھڑی ہے. اور ایک میاں بیوی کی زندگی میں جیسی محبت ہونی چاہیے، جس طرح سے باہمی پیار ہونا چاہیے، جیسا باہمی تعلق ہونا چاہیے، آج اس تعلق سے جوڑے اس تعلق سے محروم ہیں اور باہمی تلخیاں اور باہمی ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع اور پامال کرنا، اور جس کی وجہ سے پھر یہ جوڑا آپس میں اگر ناراض ہوتا ہے تو ان کی ناراضگی پورے خاندان کی طرف متعدی ہوتی ہے اور یہ لڑائی پھر پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں اولادوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. کاش کہ ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھیں اور ہمارے جوان بیٹے اور ہماری بیٹیاں ان اصولوں کو سیکھیں. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مبارک مطہر پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زندگی میں بتائے گئے اصول سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اس زندگی کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات میں ایک بات بڑی اہم ہے. میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے باہمی جب اعتماد کی فضا قائم ہو، ہر ایک کا دوسرے پر اعتماد ہو، بدگمانی کو قریب میں نہ آنے دیا جائے. بدگمانی بدترین جرم ہے اور اس بدگمانی کے نتیجے میں نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے. گویا کہ وہ اسباب جن اسباب سے طلاق واقع ہوتی ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب بدگمانی بھی ہے. قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. جہاں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کہہ کر اس جملے سے خطاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے. اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے رب مانا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے معبود مانا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے الہ مانا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے مشکل کشا حاجت روا مانا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے نفع اور نقصان کا مالک مانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جن کا میرے اوپر اعتبار ہے، اطمینان ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، میرے رسول پر بھروسہ ہے، میرے رسول کو اپنا رہبر اور رہنما مانا ہے، میری آخرت کو مانا ہے،
سوال جواب پر تمہیں یقین ہے، اے وہ لوگ جو ان تمام باتوں پر ایمان لائے ہو، اس ایمان کا تقاضا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، بے شک بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوا کرتے ہیں، بے شک ذرہ سی بدگمانی بھی گناہ ہے، ذرہ سی بدگمانی بھی انسان کو گناہ تک، غیبت تک، توہ میں پڑنے تک، تجسس تک اور بہت بدترین برائیوں تک یہ بدگمانی تمہیں لے جائے گی، اس لیے بدگمانی کو روک دو۔ ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو۔ تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا گمان رکھنا چاہیے آدمی، اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا گمان رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا گمان رکھنا چاہیے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا گمان رکھے، ماں باپ اپنی اولادوں کے ساتھ کس طرح کا گمان رکھیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بدترین گمان مت کرو، برا گمان مت رکھو، برا خیال مت قائم کرو۔ اتنے راستے روکے گئے جہاں سے کوئی بدگمانی آنے کا شائبہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، آپ جائزہ لیجیے۔ اتقوا مواضع التہم، آپ نے خود ارشاد فرمایا تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہ تم بدگمانی کا موقع دو اور نہ تم کسی سے بدگمان ہو۔ بدگمان ہونا بھی ٹھیک نہیں، بدگمانی کا موقع دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے نبی ہیں، آقا ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، رہبر رہنما ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، زوجہ محترمہ تشریف لائی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنے کے لیے، آپ دروازے کے پاس چلے گئے، واپس تشریف لائے، جو بات کرنی تھی کر کے واپس آئے۔ دو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آتے ہی آپ نے فوری یہ جملہ بولا یہ میری بیوی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم کیا آپ سے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی صفائی دے رہے ہیں یہ میری بیوی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معلوم کہ شیطان کی تمہارے دل میں برا خیال نہ ڈالے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بدگمان ہوگا۔ صحابی جن کے متعلق قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، پاکیزہ دل ہیں، صاف ستھرے دل ہیں، کوئی دل میں بدگمانی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سبق سکھایا؟ کیوں بدگمانی کا موقع دیتے ہو آپ نے اس بدگمانی کے موقع سے اپنے آپ کو بچایا اور امت کو تلقین کی اور اپنے عمل سے سمجھایا کہ ایسا موقع مت دیا کرو جس سے بدگمانی پیدا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو بستر سے غائب پایا۔ میں باہر نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا آپ کو۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، بقیع کی طرف سے آ رہے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا خیال ہوا کہ بقیع میں جو میرے ساتھی مدفون ہیں، دفن ہیں، ان کے لیے استغفار کرنے کے لیے میں بقیع میں گیا تھا، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، قبرستان، میں وہاں گیا تھا۔ قربان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ نے فوری اوپر آنے والی تہمت اور بدگمانی کو فوری سے دور کر دیا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
مطہرہ صدیقہ، جن کا دل پاک صاف، جن کی برات میں قرآن اتر رہا ہے، وہ سامنے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا اور تعلیم دی۔ آپ نے فوری اظہار فرما دیا کہ میں بقی کی طرف سے آ رہا ہوں، تاکہ کسی قسم کی بدگمانی نہ پھیلا۔ اس لیے کہ یہ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے میاں بیوی کی زندگی میں اعتماد ضروری ہے۔ پر اعتماد زندگی ضروری ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے معاف کیجئے گا، اگر شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی کانوں کے ساتھ موبائل لگا کر دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے، تو یہ بدگمانی کا موقع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں فساد نہیں پھیلے گا؟ دن کو شوہر گھر میں نہیں ہے اور یہ کانوں کے ساتھ موبائل لگا کر اپنے کمرے کو بند کر دیتی ہے، کیا ساس کے دل میں بدگمانی نہیں پیدا ہوگی؟ کیا بھاوج کے دل میں بدگمانی نہیں پیدا ہوگی؟ یہ گھر اجڑتے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو اجڑتے ہیں، اسی لیے تو گھر تباہ ہوتے ہیں۔ کیا کون سی بات ہے جو تجھے اپنی ماں سے چھپانی ہے، جو اپنی ساس سے چھپانی ہے اور ماں سے تجھے علیحدہ بات کرنی ہے؟ اگر ماں سے تجھے علیحدہ بات کرنی ہے تو رات کا وہ وقت دیکھ جس وقت تیرا شوہر تیرے پاس موجود ہو اور شوہر کی موجودگی میں تم بات کرو، تاکہ بدگمانی نہ پیدا ہو، تاکہ کوئی بدگمانی کا عنصر سامنے نہ آئے۔ اگر دن کو موبائل لے کر علیحدہ کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں گھنٹے گھنٹے دروازہ بند کر دیتی ہے، تو یہ اپنے گھر کو تباہ کر رہی ہے، یہ اپنے گھر کو برباد کر رہی ہے، یہ ازدواجی رشتے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، یہ اپنی ساس کے دل میں بدگمانی پیدا کر رہی ہے، اور بدگمانی جب یہ پیدا کر رہی ہے ساس کے دل میں، تو شام کو جب شوہر آئے گا تو شوہر کے دل میں ساس بدگمانی، ماں بدگمانی ڈالے گی، اور اس بدگمانی کا نتیجہ گھر کا اجڑنا ہے، گھر کا تباہ ہونا ہے، خاندان کا شیرازہ بکھرنا ہے۔ بھائی اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، بھائی بچاؤ تہمت کی جگہ سے۔ صاحب باہر سے تشریف لا رہے ہیں گھر کے اندر، مگر میں کیا کروں، کون سمجھائے ان مردوں کو، ان جوانوں کو کون سمجھائے؟ کتنے رشتے ٹوٹتے دیکھے، تباہ ہوتے دیکھے، اور کتنی خواتین کے فون آتے اور مسائل اور خطوط آتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں صاحب اور وہ فون لے کر الگ کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کانوں کے ساتھ فون لگا ہوا۔ ارے تو کاروباری بات کر رہا ہے، مانا کسی اپنے کولیگ سے بات کر رہا ہوگا، کسی کسٹمر سے بات کر رہا ہوگا، کوئی کاروباری بات کر رہا ہوگا، تو تجھے بیوی سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیوی سے چھپا کر اپنا گھر تباہ کر رہے ہو، اپنا گھر برباد کر رہے ہو، بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا کر رہے ہو۔ کیوں بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا کر رہے ہو؟ اگر آہستہ آہستہ اٹھ کے تو بات کر رہا ہے، آہستہ آہستہ کسی کنارے میں جا کے کونے میں کھانچے میں بات کر رہا ہے، تو یہ تو گھر میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے، یہ گھر میں بدگمانی پھیلا رہا ہے۔ ایک بیٹی ہے، وہ اگر گھر میں اپنی یونیورسٹی کا کام ہے، کالج کا کام ہے، اپنا کوئی تعلیمی مسئلہ ہے، وہ کسی اپنی سہیلی سے شیئر کر رہی ہے، اس سے کام لے رہی ہے، دے رہی ہے، مگر کنارے میں ہو کے فون کر رہی ہے، بھائی سے چھپا کر بات کر رہی ہے، بہن سے چھپا کر بات کر رہی ہے، ماں سے چھپا کر بات کر رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدگمانی نہیں ہے گھر میں؟ یہ گھر تباہ نہیں ہوگا؟ اس بچی کے خلاف ماں کے دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے کیا؟ کیا شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پاکیزہ زندگی بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یوں منع فرمایا، دو آدمی اس طرح سے بات نہ کرو کہ تیسرا آدمی دیکھ رہا اور وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ جو دو آدمی فون پر بات کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں اور منہ کے سامنے ہاتھ رکھ رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ تیسرا نہ سنے، یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بدگمانی کو گھر کے اندر رواج دیا جا رہا ہے۔ اس بدگمانی کے نتیجے میں معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اس بدگمانی کے نتیجے میں یہ گھر اجڑ جائے گا، اس بدگمانی کے نتیجے میں رشتے ناطے کٹ جائیں گے،
نہ بہن کا بھائی پر بھروسہ، نہ بھائی کا بہن پر بھروسہ، نہ ماں کا بیٹی پر، نہ بیٹی کا ماں پر، نہ شوہر کا بیوی پر، نہ بیوی کا شوہر پر، نہ ماں باپ کا اولادوں پر، نہ اولادوں کا ماں باپ پر۔ تو ایسا خاندان یہ جہنم کا نمونہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت تاکید کی گئی اور احتیاط بتائی گئی، یاکم والظن، ارے بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بدترین جھوٹ ہے بدگمانی، بدترین جھوٹ ہے بدگمانی، بدترین جھوٹ ہے بدگمانی۔ تحقیق کر لیا کرو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس خبر لے کے آیا ہے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی پر چڑھائی کر بیٹھو، نادانی کی وجہ سے تم کوئی اقدام کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں آپ کو افسوس ہو، بعد میں آپ کو شرمندگی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سمجھو تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، سیرت مطہرہ ہے۔ اس زندگی میں دیکھو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط کر رہے ہیں، کس قدر آپ احتیاط کر رہے ہیں، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی بدگمانی سے بچا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا سامنے جس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے، بدبو شراب کی آ رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا ذہن تھے لوگوں کے، کیا پاک معاشرہ تھا۔ ایک شخص نے، کہنے والے نے کہہ دیا کہ شراب پی کے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ نے فوری سوال اٹھایا، آپ نے شراب پیتے دیکھا؟ نہیں دیکھا جی۔ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ نہیں گواہ۔ جب گواہ بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، تو کیوں بدگمان ہوتے ہو، کیوں بدگمانی کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ کہا یہ اچھا گمان کیوں نہیں کر لیتے کہ کسی شرابی کے پاس سے گزر رہا ہوگا، کسی نے شراب اس کے منہ پر ادھیل دی ہوگی، کسی نے گلاس میں سے شراب اس کے منہ پر پھینک دی ہوگی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بدگمانی کر کے تم اس کا نقصان نہیں کرو گے، اپنے ایمان کو تباہ کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، اپنی عاقبت برباد اور تباہ کرو گے۔ کیا ضرورت ہے بدگمان ہونے کی؟ آج مجھے بتائیے، گھر گھر کے اندر یہ بدگمانیاں نہیں؟ آج ذرا سی تاخیر پر بدگمان، ذرا سی تاخیر اور دیر لگ جانے پر بدگمان، موبائل پر بدگمانی، میسیجز پر بدگمانی۔ کیا پتہ یار کوئی کسی اپنے محرم سے بات کر رہا ہو، کیا پتہ کوئی صحیح اور درست بات کر رہا ہو۔ جب تک برائی سامنے نہ آئے اقدام نہ کرو، جب تک صاف کھل کر برائی سامنے نہ آئے اقدام نہ کرو۔ پردہ ڈالو، پردہ ڈالو، پردہ ڈالو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول مجھے میرے اوپر حد جاری کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے اوپر حد جاری کیجئے، حد جاری کیجئے۔ گناہ کیا ہو گیا؟ کوئی عورت راستے سے گزر رہی تھی، اس عورت کے ساتھ بوس و کنار کر لیا، بوسہ دے دیا، یہ گناہ ہو گیا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے حد نافذ ہوگی۔ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، قربان جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسن، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرما رہے؟ ارے بھائی قد ستر اللہ علیکہ، اللہ نے آپ پر پردہ ڈالا ہے تو چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ کیا ضرورت ہے اس بات کے بتانے کی؟ پردہ جب اللہ نے تمہارے اوپر ڈالا ہے تو اس بات کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اگر کسی کے کان سے ذرا سی بات، ذرا سی خسر خسر سن لیں تو پھر تو ہم تو پورے معاشرے میں ڈنڈورا پیٹ دیتے، ہم تو ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔
وہاں عمر کہہ رہے ہیں کہ ارے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ وہ جوان، قربان جاؤں اس جوان پر، وہ کہہ رہا آخرت کی آگ سے ڈر لگتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے نبی مجھے یہاں پاک کر دیں گے، یہاں حد جاری کر دیں گے۔ اس پر قرآن اترتا ہے۔ یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا دلوں میں، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ نے قرآن اتارا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز قائم کر لی آپ نے، نماز پڑھ لی؟ جی نماز تو پڑھ لی۔ کہا اس نماز کی وجہ سے آپ کا یہ گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا بدگمانی سے بچو، ایاکم والظن، اور میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میاں بیوی کے درمیان کے رشتے آج رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے تلخ ہو جاتے ہیں، رشتے برباد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوتی۔ شوہر کو چاہیے بیوی پر اعتماد کرے، بیوی کو چاہیے شوہر پر اعتماد کرے، بیوی کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو، شوہر کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو۔ شوہر کو چاہیے کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی ایسا انداز نہ اپنائے، فون پر موبائل پر کوئی ایسا انداز نہ اپنائے جس انداز سے بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ عورت عام طور پر بہت جلدی بدگمانی کو پکڑتی ہے، بہت جلد بدگمان ہو جاتی ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ کاش مرد یہ بات سنیں اور سمجھیں، وہ سمجھیں، وہ اپنے گھروں کو برباد نہ کریں، وہ اپنے گھروں کو تباہ نہ کریں۔ اور بہت سارے ظالم ایسے بھی سنے دیکھے کہ جو بھلے اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کسی جاننے والے سے، مرد سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر بیوی کو تڑپانے کے لیے، بیوی کو جلانے کے لیے، بیوی کو تنگ کرنے کے لیے۔ یہ کیا ظلم ہے بھائی، یہ کیا ظلم ہے معاشرے میں، یہ کیا بدترین ظلم ہے۔ اس بدترین شخص پر اللہ کی طرف سے لعنتیں نہیں برسیں کہ جو اس طرح سے دوسرے کے دل کو تڑپاتا ہے، اس طرح سے دوسرے کے دل کو دکھاتا ہے، اس طرح سے دوسرے کے دل کو تنگ کرتا ہے۔ بیوی جس نے اس کے لیے قربانیاں دی، جس نے اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، جس نے ماں باپ کو چھوڑا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آئی ہے اور سب کچھ اس کے لیے اس نے چھوڑا اور اس کا دل دکھا رہا ہے، اس محض ذرا سی بدگمانی پر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا وہ کسی غیر سے نہیں بات کر رہا، مگر صرف اسے دکھانے کے لیے، اس کو ترسانے کے لیے۔ قطعاً ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ باہمی اعتماد ہو۔ جتنی اعتماد کی فضا ہوگی، بڑھے گی، جتنی اعتماد کی فضا بڑھے گی، اتنا یہ رشتہ خوشگوار ہوگا، استوار ہوگا، بہترین ہوگا، بہترین ہوگا۔ ایک بیوی کو 100% اسے اپنے شوہر پر اعتماد ہو، اس کے سامنے کوئی بری بات آئے تو کہے نہیں ایسا ہو سکتا، میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک شوہر کے سامنے بیوی کے متعلق کوئی بات آئے، اس کو اتنا اعتماد ہو، میں جانتا ہوں قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے باہمی اعتماد کی فضا کو برقرار رکھا جائے اور تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو دو باتیں آ گئی، ایک بات تو یہ آئی کہ بدگمانی سے بچو، قرآن بھی کہتا ہے بدگمانی سے بچو، حدیث بھی سنائی کہ بدگمانی سے بچو۔ حدیث میں بھی آیا کہ مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ایاکم والظن، حدیث، بدگمانی سے بچو، ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو۔ ادھر دوسری طرف اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی کا موقع مت دو، بدگمانی کا موقع مت دو تاکہ رشتے استوار ہوں۔ تو گھریلو زندگی کے اندر ایک باپ کو اولادوں کے سامنے بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اولادوں کو ماں باپ کے سامنے
اسی طرح سے بہنوں کو بھائیوں کے سامنے، بھائیوں کو بہنوں کے سامنے، شوہر کو بیوی کے سامنے، بیوی کو شوہر کے سامنے بدگمانی کے مواقع نہیں سامنے آنے دینے چاہیے، اور اس سے اجتناب کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں میں محبت پیدا فرمائے، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دیکھو پھر گھر کی زندگی کس طرح سے پیاری بنتی ہے، خوبصورت زندگی بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔